بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل جنت کے اوصاف میں کھانا کھلانے کا بیان۔ کھانا کھلانا خدائے ذوالجلال کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں اہل جنت کے اوصاف کو بیان فرمایا، وہ ساتھ ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ دہر میں قیدیوں کو کھانا کھلانے سے مراد غزوہ بدر کے کافر قیدی تھے۔ جب کفار کے کھلانے پر ثواب ہے تو مومن کو کھانا کھلانے پر کس قدر ثواب عظیم ہوگا۔ عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ دہر کی اس آیہ کریمہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کے تحت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیدیوں کو کھانا کھلانے کا جو حکم بیان فرمایا ہے، جو کفار اور مشرک تھے، تو پھر مسلمانوں کو کھانا کھلانے کا کیا اجر و ثواب ہوگا۔ کھانا کھلانا، اس میں توسیع اور سخاوت کا مزاج اہل جنت کے اوصاف میں سے ہے۔ اس کے برخلاف کھانا نہ کھلانا، اس میں بخل کرنا یا کھانا کھلانے کا مزاج ہی نہ ہونا، یہ اہل جہنم کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ رئیس المشائخین قطب زمان حضرت سیدنا ابوالحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں اپنی خانقاہ کے صدر دروازے پر آپ نے یہ عبارت تحریر کروائی ہوئی تھی: ہر کے دری سرا آید نانش دہید و اد ایمانش مپرسید، کہ جو کوئی بھی میری اس خانقاہ میں آئے اس کو کھانا کھلایا جائے، نہ کہ اس کا ایمان بارے پوچھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔